السلام علیکم ناظرین۔ نائمہ بی رابرٹ ایک یوکے نیشنل خاتون ہیں جو کہ ایوارڈ یافتہ مصنفہ یعنی لیکھت ہے۔ 30 سے زیادہ کتابیں لکھ چکی ہیں۔ آئیے نائمہ کی کہانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اسلامک ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیا کیجیے تاکہ اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome guys, it's your sister Naima B. Robert here. السلام علیکم، میرا نام نائمہ بی رابرٹ ہے۔ میں یوکے میں پیدا ہوئی اور زمبابوے میں پلی پڑھی ہوں۔ ایجپٹ میں مجھے اسلام سے تعارف حاصل ہوا اور واپس یوکے آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک آتھر یعنی لکھاری ہوں اور میں 30 سے زیادہ کتابیں لکھ چکی ہوں۔ کتابیں لکھنے پر مجھے کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے کتابیں لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک انٹرنیشنل اسپیکر بھی ہوں اور اسلام میں عورتوں اور بچوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس موضوع پر میں کتابیں لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں عورتوں اور بچوں کے کریکٹر بلڈنگ پہ لیکچر دیتی ہوں اور اس میں معاونت فراہم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ انسانیت کی بھلائی کر سکتی ہوں وہ میں کروں۔ مذہب کے اعتبار سے اگر بات کیجیے تو میری والدہ عیسائی تھیں، کیتھولک مذہب کو مانتی تھیں، مگر میرے والد ایتھیسٹ تھے، تو ہمارے گھر پہ میرے والد کی سوچ غالب تھی۔ میری والدہ نے بھی شادی کے بعد مذہب پر عمل درآمد چھوڑ دیا تھا اور میں بھی اسی سوچ کے تحت پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی کہ مذہب یا خدا کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک میں 17 سال کی نہیں ہو گئی تھی، میری یہی سوچ تھی کہ مذہب ایک بیکار اور فضول تصور ہے۔ میں چونکہ یوکے میں پیدا ہوئی تھی اس لیے میرے پاس یوکے کی بورن نیشنلٹی تھی، مگر میرے پیرنٹس واپس زمبابوے چلے گئے اور بچپن سے لے کے جوانی تک میں زمبابوے میں ہی پلی بڑھی ہوں۔ پھر جب میں 17 سال کی ہو گئی تو میں واپس یوکے یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے آئی۔ میں یونیورسٹی میں موسیقی کو اسٹڈی کر رہی تھی اور اس دوران میں ڈفرینٹ میوزک اوکیشنز میں شرکت بھی کرتی تھی۔ اسی طرح کا ایک میوزک فیسٹیول ایجپٹ میں منعقد ہونا تھا، تو جب میں 17 سال کی تھی میں اس میوزک ٹور پر ایجپٹ گئی۔ وہاں جب میں پہلی دفعہ ایجپٹ گئی، ایک مسلم معاشرے میں گئی، تو وہاں سے میرا اسلام کی طرف سفر شروع ہوا۔ میں نے وہاں پر بہت زیادہ مسلمان عورتیں دیکھیں، نقاب والی، عبائے والی، چہرہ کور کیے ہوئے اور اپنا پورا جسم کور کیے ہوئے۔ مجھے بہت اچھا نہیں لگا۔ میرے ذہن میں وہی جو پہلی سوچ تھی کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر جبر کیا جاتا ہے اور ان کے مرد ان کو زبردستی ایسے برقعے میں، عبائے میں چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے نہیں پہننے دیتے، ان کو فیشن نہیں کرنے دیتے۔ یہ عورتیں بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ، بہت ہی مجبور طبقہ ہیں۔ ان کے مرد ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو ایک ایسے بلیک ڈریس میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہی سب باتیں میرے ذہن میں تھیں اور میں جب ان عورتوں کو دیکھتی تھی تو میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ رحم دلی کے احساسات آتے تھے۔ مجھے در حقیقت ان پر ترس آتا تھا۔ بہرحال یہ کہ میں جس میوزک فیسٹیول میں شرکت کے لیے گئی تھی وہاں میں اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، تو اس فیسٹیول کی جو آرگنائزر لیڈی تھیں اور وہ بھی اسی طرح اسکارف میں آتی تھیں اور عبائی میں ہی رہتی تھیں، تو ان کے لیے چونکہ میرے ذہن میں تصور تھا کہ یہ تو ایک بہت اسٹرانگ عورت ہے جو اس پوزیشن پر کام کر رہی ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی ان کے مرد ایسے جبر کر سکتے ہیں اور اتنی اسٹرانگ عورت کو بھی مجبور کر سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایسے سوال پیدا ہونے شروع ہوئے تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ عبایا کیوں پہنتی ہیں؟ کیا آپ کے گھر کے مردوں کی طرف سے اس کے لیے زبردستی ہے؟ آپ کو کون مجبور کرتا ہے اس سب کے لیے؟ تو انہوں نے میری بات کا ہنس کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عبایا اس لیے لیتی ہوں اور اپنا جسم کور اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی
کہ لوگ میرے جسم کی وجہ سے مجھے جج کریں، لوگ میرے حسن سے متاثر ہو کے یا میرے جسم سے متاثر ہو کے اچھا یا برا میرے بارے میں تاثر قائم کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے اخلاق اور میرے کردار کو دیکھیں اور میرے اخلاق یا کردار کی وجہ سے وہ فیصلہ کریں کہ میں اچھی ہوں یا میں بری ہوں، نہ کہ میرے جسم کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں ایسی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ ان کا وہ جواب ایسا حیران کن تھا کہ جس جواب کی میں بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس خاتون نے میرے ذہن کے اندر ایک تاریخ خانے کو یکدم ایسے روشن کر دیا کہ میرے ذہن میں ایک ایسی روشنی آئی جیسے پتہ نہیں اب تک میں کسی اندھیرے میں تھی، اور انہوں نے یکدم میری آنکھیں کھول دیں کہ اس پردے کی اور اس نقاب کی اور عبائی کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ میرے اندر یہ ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی کہ اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ ان کو کون دیتا ہے۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کیا چیز ہے جو اس عورت کو اتنا اسٹرانگ، اتنا کانفیڈنٹ بناتی ہے کہ اس جذبے کے ساتھ ایسی بات کر رہی ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے اس کا مذہب ہے۔ یہاں سے میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے اور میں اس مذہب سے بالکل جاہل ہوں۔ یہاں سے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ کیا واقعی خدا موجود ہے؟ کیا کوئی مذہب موجود ہے؟ کیا واقعی کوئی سپر پاور ہے جو ہم سب کو چلا رہی ہے؟ جب خدا کا کانسیپٹ میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہوا تو ظاہری بات ہے میں جس معاشرے میں رہ رہی تھی اس معاشرے میں عیسائی ہی زیادہ تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے واپس UK جا کے میں نے ایک چرچ جانا شروع کیا اور میں نے عیسائیت میں خدا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں کچھ عرصہ چرچ گئی، مگر وہاں پر جو مجھے سب سے زیادہ چیز ناقابل فہم لگی کہ جس کی وجہ سے میرا دل عیسائیت سے کھٹا ہوا، وہ یہ تھی کہ مجھے وہاں کہا جاتا تھا کہ سوال مت پوچھو، بلائنڈ فیتھ رکھو، یعنی بغیر سمجھے بس جو بتا دیا جائے اس پر عمل کرو۔ جبکہ میں بغیر سمجھے، بغیر عقلی دلائل کے کسی مذہب کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ میرے لیے ایسی چیز تھی کہ مجھے وہ کام کرنے کو کہا جاتا تھا جس کام کو میری عقل بالکل قبول نہیں کرتی تھی۔ اس لیے جلدی میرا ذہن عیسائیت سے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ میں نے انگریزی ترجمے والا قرآن پاک لیا۔ اس کے علاوہ میں نے مختلف بکس پڑھنا شروع کی۔ میں انٹرنیٹ سے معلومات لینے کے بجائے زیادہ تر بکس پڑھنے کی شوقین تھی۔ انٹرنیٹ سے بھی میں نے کچھ آن لائن لیکچر لیے، میں سنتی تھی ان سے بھی، مگر میرا زیادہ تر جو نالج کا ذریعہ تھا وہ بکس تھیں۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں تصور یہ تھا کہ اسلام عربوں کا دین ہے اور ایشینز کا دین ہے، یعنی صرف ایشینز اور عرب ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ میں تو زمبابوے سے ہوں، میں تو افریقن ہوں، تو افریقیوں کا دین تو نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ ایک کانسیپٹ تھا، مگر جب میں چھٹیوں میں اس مرتبہ زمبابوے گئی تو وہاں پر میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے۔ خیر میں پہلے بھی بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتی تھی اپنے علاقے میں، مگر اس وقت میرے ذہن میں کبھی یہ سوچ آئی ہی نہیں۔ مگر اس دفعہ جب میں نے وہاں پہ مسلمانوں کو دیکھا، زمبابوے میں مسلمانوں کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک خطے کا دین نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ کا دین ہے۔ انگلینڈ میں بھی مسلمان ہیں اور یہاں زمبابوے میں بھی اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، افریقہ میں بھی، تو یہ سب خطوں کا دین ہے اور اس میں کسی خطے کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری یہ سوچ بھی غلط تھی۔ خیر میں جب واپس UK گئی تو میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا، میں نے اپنا سر ڈھانکنا شروع کر دیا اور میں نے الکوہل چھوڑ دی۔ پھر میں نے سور کا گوشت چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 6 مہینے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے فائنلی رمضان آیا تو میں نے کہا کہ میں کس چیز کا انتظار کر رہی ہوں، کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھ رہی؟ جب میں ہر چیز پر ایمان لا چکی ہوں، میں دل سے سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح دین ہے اور اس کی ہر چیز صحیح ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے،
تو بس یہ سوچ میرے دل میں آئی اور میں نے 2 دن کے اندر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین یقیناً بہت ناخوش تھے۔ انہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسپیشلی میرے والد کو۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے اور میں نے اپنی زندگی کے لیے بالکل ہی غلط راستہ چنا ہے۔ والدہ کو بھی یہ پسند تو نہیں آیا، تو یہ تقریباً 2 سال تک آپ کہہ لیجیے کہ وہ دونوں مجھ سے ناراض رہے۔ اگرچہ یہ فیس ان نان مسلمس کے لیے جو کنورٹ ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتا جب ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس طرح میرے 2 سال کافی تکلیف میں گزرے، مگر 2 سال بعد آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوئیں اور الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہو گئیں۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو شروع میں نقاب نہیں لیتی تھی، چہرہ کور نہیں کرتی تھی، صرف میں اسکارف لیتی تھی اور سر کو کور کر لیتی تھی۔ مگر ایک مرتبہ میں ایسے ہی باہر گئی تو میں ایک بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مجھے گھور رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ آکورڈ لگا، مجھے اس کا گھورنا بہت برا لگا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب میں نقاب لوں گی اور اپنا چہرہ کور کروں گی۔ میں اس سے بہت زیادہ کمفرٹیبل اور بہت پرسکون اور میں نے اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا باقیوں کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں، باقی جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ریزن ہے، مگر میرا پردہ کرنے کا، نقاب لینے کا ریزن یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ پرسکون اور مطمئن محسوس کرتی ہوں۔ جی ناظرین، کیسی لگی نائمہ بی کی کہانی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ہوسٹ اور اپنی بہن سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم